اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی آیات، 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، اور جہنم، جنت وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے، اور صورت میں آیت کی معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ نمبر 2، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز، صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ نمبر 4، غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ غیب علم ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہ پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر میں مذکور ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔
نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہری و باطنی کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کے وعیدیں قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس سے مراد جنت الفردوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فردوس میراث پائیں گے، مطلب کہ ان کے حصے میں فردوس یعنی جنت الفردوس آئے گی اور ہمیشہ اس میں رہے گی، ہم فیہا خالدون۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازی ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت پڑھی، ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر بدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رائے خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، اور اس سے مراد تمام قسم کی صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد اور مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کی ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں بیانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیوں ہیں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ارشاد فرمائے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں نہ اتنا زیادہ بھی نہ دیا جائے، نہ تھوڑا بھی نہ دیا جائے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعتدال سے دیا جائے، میرے راہ میں بھی خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کے حوالے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔